تصور کریں ایک ایسے انسان کا جس کا قد بادلوں کو چھوتا تھا، جس کے لیے سمندر کی گہرائی محض ٹخنوں تک تھی، اور جو سورج کی تپش سے مچھلیاں بھون کر کھاتا تھا۔ ایک ایسا وجود جو آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر موسیٰ علیہ السلام کے دور تک زندہ رہا۔ کیا یہ محض ایک داستان ہے، تاریخ کا کوئی چھپا ہوا ورق؟ آخر وہ کون تھا جس نے طوفان نو کا بھی سامنا کیا، اور جس کا خاتمہ ایک معجزاتی ضرب سے ہوا؟ آئیے جانتے ہیں اوج بن عنق کی اس لرزہ خیز کہانی میں، جس کا انجام رہتی دنیا تک کے لیے ایک نشانی بن گیا۔ اسلامی تاریخ اور قصص الانبیاء کی کتابوں میں جہاں انبیاء کرام کے تذکرے ملتے ہیں، وہیں کچھ ایسے کرداروں کا ذکر بھی آتا ہے جو اپنی غیر معمولی صفات کی بنا پر حیرت انگیز ہے۔ اوج بن عنق انہی میں سے ایک ہے۔ اسے تاریخ کا سب سے طویل القامت انسان سمجھا جاتا ہے، لیکن کیا واقعی وہ اتنا بڑا تھا؟ کیا وہ طوفان نو سے بچ نکلا تھا؟ آج کی اس ڈاکیومنٹری میں ہم مستند روایات اور تاریخی حقائق کی روشنی میں اوج بن عنق کی زندگی، اس کی سرکشی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کے آخری مرکے کا احوال بیان کریں گے۔ اوج بن عنق کی پیدائش اور اس کے آغاز سے متعلق روایات بہت عجیب و غریب اور دلچسپ ہیں، لیکن یہاں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ان کا تذکرہ مستند احادیث کے بجائے زیادہ تر تاریخی کتابوں اور اسرائیلی روایات میں ملتا ہے۔ تاریخی روایات جیسے کہ سلبی کی اراسہ المجالس کے مطابق اوج کی ماں کا نام عنق تھا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی بتائی جاتی ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ عنق بہت بدصورت اور عجیب الخلقت تھی، اور اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، جس کے نتیجے میں اوج جیسا دیو ہیکل بچہ پیدا ہوا۔ روایات کے مطابق اوج پیدائشی طور پر ہی عام بچوں جیسا نہیں تھا، وہ بہت تیزی سے بڑا ہوا اور اس کا قد و قامت تمام انسانی حدوں کو پار کر گیا۔ اس کی پیدائش کے حوالے سے ایک قصہ یہ بھی مشہور ہے کہ جب وہ پیدا ہوا تو اس کی جسامت دیکھ کر لوگ دنگ رہ گئے تھے، اور جیسے جیسے وہ جوان ہوا وہ پہاڑوں کے برابر ہوتا چلا گیا۔ اوج بن عنق کے بارے میں روایات بتاتی ہیں کہ وہ طویل عمر پانے والا شخص تھا۔ اس کی جسامت اتنی غیر معمولی تھی کہ عام انسان اس کے سامنے چیونٹیوں کی مانند معلوم ہوتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بیٹھ کر سمندر سے مچھلیاں پکڑتا تھا۔ اس کی خوراک اور اس کی طاقت کے قصے زبان زدن عام تھے، لیکن اس طاقت نے اسے اللہ کا شکر گزار بنانے کے بجائے سرکش اور مغرور بنا دیا تھا۔ وہ اپنی جسامت کے ضم میں آ کر اللہ کے احکامات اور اس کے انبیاء کا مذاق اڑانے لگا تھا۔ تاریخ کا ایک بڑا سوال یہ ہے کہ جب طوفان نو آیا اور پوری زمین پانی میں ڈوب گئی تو اوج بن عنق کیسے بچا؟ بعض غیر مستند روایات کہتی ہیں کہ اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ پانی اس کے گھٹنوں تک رہا، لیکن یہاں ایک اہم نکتہ ہے۔ قرآن پاک صاف کہتا ہے کہ نو علیہ السلام کی کشتی میں سوار افراد کے علاوہ کوئی کافر نہیں بچا تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اوج بن عنق کے طوفان سے بچنے کی کہانیاں اسرائیلیت سے لی گئی ہے، جن میں مبالغہ آرائی موجود ہے۔ تاہم بعض مورخین کا ماننا ہے کہ اللہ نے اسے ایک خاص وقت تک مہلت دی تھی تاکہ وہ آنے والے انبیاء کے لیے ایک نشانی بن سکے۔ اوج بن عنق کی زندگی کا آخری اور سب سے عبرتناک باب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں شروع ہوا۔ جب بنی اسرائیل میدان میں تھے، اوج بن عنق نے انہیں ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو کر ایک بہت بڑا پہاڑ اپنے ہاتھوں سے اکھاڑا۔ اس کا ارادہ تھا کہ یہ پہاڑ حضرت موسیٰ اور ان کے لشکر پر گرا کر انہیں نیست و نابود کر دے۔ وہ اس پہاڑ کو اپنے سر پر اٹھائے آگے بڑھ رہا تھا، اسے اپنی فتح کا پورا یقین تھا، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ طاقت کا اصل سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ ابھی اوج بن عنق پہاڑ پھینکنے ہی والا تھا کہ اللہ کے حکم سے ایک پرندہ نمودار ہوا۔ اس پرندے نے اس پہاڑ کے عین درمیان میں ایسی ضرب لگائی کہ پہاڑ میں سوراخ ہو گیا۔ وہ وزنی پہاڑ اوج کے سر سے پھسل کر اس کے گلے میں ایک بھاری توق کی طرح پھنس گیا۔ اب وہ نہ پہاڑ پھینک سکتا تھا اور نہ اسے نکال سکتا تھا، وہ اپنی ہی طاقت کے بوجھ تلے دب کر بے بس ہو گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے۔ آپ کا قد مبارک 10 ہاتھ تھا، آپ کا عصا بھی 10 ہاتھ لمبا تھا، اور آپ علیہ السلام نے 10 ہاتھ بلند چھلانگ لگائی۔ گویا 30 ہاتھ کی بلندی پر پہنچ کر آپ علیہ السلام نے اپنے معجزاتی عصا سے اوج بن عنق کے ٹخنے پر ایک بھرپور ضرب لگائی۔ بظاہر ایک ٹخنے پر لگی ضرب ایک دیو ہیکل انسان کے لیے کیا تھی،
لیکن وہ عصا اللہ کے حکم سے چل رہا تھا۔ وہ پہاڑ جیسا انسان تڑپ کر زمین پر گرا اور اس کی چیخوں سے صحرا گونج اٹھا۔ جس جسامت پر اسے ناز تھا وہی اس کی موت کا سبب بنی۔ اس کا گرنا ایسا تھا جیسے کوئی عظیم پہاڑ زمین بوس ہو گیا ہو۔ اکثر بڑے علماء اور مفسرین، مثلاً امام ابن کثر، نے اوج بن عنق کی پیدائش اور اس کے قد و قامت کی ان روایات پر تنقید کی ہے۔ ان کے مطابق قد کا مسئلہ نبی کریم کی صحیح حدیث ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا اور اس کے بعد سے انسانی قد گھٹتا چلا آیا۔ اس لحاظ سے اوج کا قد بادلوں تک پہنچنا عقل اور حدیث کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ تاریخی اعتبار اوج کی ماں کا حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی ہونا اور پھر اس کا طوفان نو سے بچ جانا تاریخی طور پر ثابت شدہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے مطابق نو کے طوفان میں صرف وہی بچے جو کشتی میں تھے۔ اوج بن عنق کی پیدائش ایک داستانی حقیقت کے طور پر پیش کی جاتی ہے تاکہ انسان کو یہ سبق دیا جا سکے کہ اللہ کی طاقت کے سامنے جسمانی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں، چاہے وہ انسان کتنا ہی دیو ہیکل کیوں نہ ہو۔ انسان چاہے کتنا ہی بڑا منصوبہ بنا لے، اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ جو پہاڑ اوج دوسروں کو مارنے کے لیے لایا تھا وہی اس کے گالے کا توق بن گیا۔ آج کی اس دنیا میں بھی جب انسان اپنی ٹیکنالوجی اور طاقت پر غرور کرتا ہے تو اوج بن عنق جیسے قصے اسے یاد دلاتے ہیں کہ اصل طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔